سورہ یونس کا 5واں رکوع اور 11ویں پارے کا 10واں رکوع. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي، تو آپ کہہ دیں میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، میں جو کرتا ہوں اس سے تم بری ہو، یعنی میرے عمل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں تمہارے کاموں سے بری ہوں، یعنی میرا تمہارے کاموں سے کوئی تعلق نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، غور سے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، ان کے دل مردہ ہیں، ان کے کان مردہ ہیں، ان کی آنکھیں مردہ ہیں. اور غور سے کیوں سنتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، کوئی پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں. تو جب وہ اس نیت سے آتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور انہیں ہدایت نہیں ملتی. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہروں کو سنا دو گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ انہیں عقل نہ ہو. یعنی ایک تو ہو بہرا اور پھر عقل سے بھی گیا گزرا ہو، تو اسے کیسے سنایا جائے؟ تو مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف وہ تکتا ہے، غور سے آپ کو دیکھتا ہے، سر سے پاؤں تک آپ معجزہ ہی معجزہ ہیں، رب کی برہان ہے. اتنا غور سے دیکھنے کے باوجود بھی انہیں کچھ نظر نہیں آتا. کیوں؟ یہ اندھے ہیں. أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھے کو ہدایت دیں گے، راستہ بتائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ اسے کچھ سوجتا ہی نہ ہو. کوئی یہ نہ سمجھے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو وہ رب کو یا رب کے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. جو اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کر رہے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا. اگر انہیں ہدایت نہیں مل رہی تو اس وجہ سے کہ انہوں نے خود اپنی ہدایت کی صلاحیتیں ختم کی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اٹھائے گا، جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا کل بروز قیامت. كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا دنیا میں وہ نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی. آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی بے وقت ہے کہ 50 سالہ یا 100 سالہ زندگی آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک گھڑی. یتعارفون بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے کی پہچان کریں گے. کس نے اپنا نقصان کیا؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک وہ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یعنی آخرت کا انہوں نے انکار کیا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہ تھے. بار بار کافر کہتے کہ جس عذاب کا ہمیں ڈر سنایا جاتا ہے وہ عذاب کب آئے گا. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ وہ عذاب کہ جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے کیا جاتا ہے، جس عذاب کا وعدہ ہم ان کافروں سے کرتے ہیں، تو وہ عذاب آپ کے یہاں پر دنیا میں موجود ہونے کی صورت میں آ جائے کچھ، اور وہ کچھ اس کی جھلکیاں دیکھیں.
او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنے ہی پاس بلا لیں، اس کے بعد ان کافروں پر اللہ کا عذاب آئے اور وہ ہلاک ہو جائیں، دونوں صورتوں میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پس وہ ہماری ہی طرف پلٹ کر آئیں گے، ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ گواہ ہے ان تمام کاموں پر جو وہ کرتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پھر جب ان کے رسول آ گئے اور انہوں نے نافرمانی کی اور ان کی مہلت ختم ہو گئی، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، ان پر ظلم نہیں ہوتا، لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ مراد یہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، سزا ان کے ظلم کے مطابق، یعنی جو انہوں نے نافرمانی کی ہے اس کے مطابق ملتی ہے، ان پر کوئی زیادتی اللہ تبارک و تعالی نہیں فرماتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، کہ جب رسول آئے اور لوگوں نے رسولوں کی نافرمانی کی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، پھر قیامت کا جو وعدہ دیا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ میں انہیں جانا ہے کافروں کو، تو بار بار یہ پوچھتے رہتے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ فرما دیں میں اپنی جان کے نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ نے چاہا، یعنی ذاتی طور پر میں مالک نہیں ہوں، اللہ کی عطا سے ہوں، اور اتنا ہی مالک ہوں جتنا اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ ہم پہلے بھی آپ کو یاد کرا چکے ہیں کہ الا ما شاء اللہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لا کے بعد اگر الا آ جائے تو وہ تاکید کے معنی پیدا کرتا ہے۔ پہلے تو فرمایا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا مگر ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے اور جتنا اختیار دے اتنا میں مالک ہوں، یعنی میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، میں خدا نہیں ہوں، الہ نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، میری طاقتیں ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے۔ یہ تو ہے قرآن کا مفہوم۔ اور دوسرا وہ مفہوم ہے جو عام طور پر بعض نادان کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کوئی اختیار دیا ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ الا ما شاء اللہ ہے، جو اللہ نے چاہا وہ عطا فرمایا، تو حضور ذاتی اختیار کی نفی کر رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ذاتی اختیار کی نفی فرمائے، تو یہ تو ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا۔ مشیت اور ما شاء اللہ دونوں چاہت کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ ما شاء اللہ، اس میں بھی شاء ہے، مشیت میں بھی چاہت ہے، تو اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتا بھی نہیں ہلتا۔ اور یہ تمام سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کی جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ لکل امت اجل، ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے۔ اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ ایک مہلت دی جاتی ہے اور پھر یہ مہلت جب ختم ہوگی تو سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری بستی ہے، ان تمام کافروں کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، کہ عذاب کی صورت میں ایک ساتھ موت آتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس بستی کے جتنے کافر ہیں سب کے لیے مہلت کا الگ الگ وقت ہے، کسی کو 50 سال، کسی کو 51 سال، کسی کو 48 سال، ہر ایک کو الگ الگ زندگی کا پیریڈ ملا ہے۔ تو وہ جب تک مہلت ختم نہیں ہوگی زندہ رہے گا، اور پھر مرنا ہے اور پھر اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وعدہ
آ جائے، موت کا وقت آ جائے، فلا یستأخرون ساعتا، تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھیں۔ قل ارأیتم، اے محبوب آپ فرمائیے، بھلا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم عذابہ بیاتن، اگر اللہ کا عذاب رات کو آئے تم پر، او نہارن، یا دن کو آئے، تو کیا عذاب لاتے ہوئے دیر لگتی ہے؟ اللہ جب چاہے عذاب لے آئے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے؟ عذاب کی تو جلدی کرنا بے وقوفی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے اور وہ ہلاکت کی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب عذاب آئے گا تو ہمیں یقین آئے گا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو بتائیے جب عذاب آئے گا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، پھر یقین آنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اسم، کیا پھر اذا ما وقع، جب یہ عذاب آ جائے گا، آمنتم بھی، تم ایمان لاؤ گے؟ اس وقت یہ کہا جائے گا الآن، کیا اب تو ایمان لایا؟ وقد کنتم بھی تستعجلون، اور بے شک تم جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی مراد یہ ہے کہ تم جلدی مچا رہے ہو اور عذاب آ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے دیکھ کر، تو اس وقت تو ایمان قبول نہ ہوگا، تو اس وقت کہا جائے گا کہ کیا اب تو ایمان لایا اس عذاب کو دیکھ کر جس عذاب کی تو جلدی مچا رہے تھے؟ ثم قیل، پھر کہا جائے گا للذین ظلموا، ظالموں سے، ذوقوا، چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جیسا تم کرتے تھے ویسی ہی تمہیں سزا دی جائے گی۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌ، آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم، بے شک عذاب کا آنا ضرور حق ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم تھکا نہ سکو گے، عاجز نہ کر سکو گے، یعنی تم اللہ کے عذاب سے بھاگ نہ سکو گے۔ اللہ رب العالمین اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔